کچھ اکٹھا کر کے لایا تھا صرف ایک موضوع پر، اور اس کے بعد دوسرے موازی بھی شروع کریں گے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں سب سے پہلے نا ان روایات کو پڑھوں جن کے بارے میں لوگ شاید ابھی تک نادان ہیں. یہ صحیح بخاری ہے اور اس کا کتاب الجہاد ہے، اور اس میں روایت ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک برکت بندی ہے. گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک برکت بنی ہے. تو روایت ہے کہ گھوڑا بڑا شریف جانور ہے اور آدمی کے بعد سب جانوروں سے اس کا درجہ زیادہ ہے. یہ ذرا غور رکھیے گا بات، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ بڑا ہی شریف جانور ہے اور آدمی کے بعد سب جانوروں سے اس کا درجہ زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ برکت گھوڑے کے لیے لازمی ہے. جو شخص گھوڑا رکھے اس وجہ سے کہ پروردگار اس کو برکت دے تو اس کے لیے خیر ہے. اب ذرا سوچئے کہ جس بندے نے گھر میں گھوڑا خدا کی رضا کے لیے رکھا تو اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے. تو جس گھر میں ہم ذوالجناح خدا کی رضا کے لیے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی شبیہ بنا کے رکھتے ہیں تو وہ برکت نہیں ہوگی؟ یہ گھوڑا بھی تو خدا کی رضا کے لیے ہی رکھا ہوا ہے. یہ گھوڑا بھی تو خدا کے جو توحید کو بچانے والے ہیں ان کی شبیہ کو نکال کر دکھایا جاتا ہے. تو اس میں برکت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ابو سر جی قتادہ برکت تو ہے، لیکن اس میں سوری معذرت کرتا ہوں سر جی، لیکن سر جی اس میں شک پڑ جاتا ہے کیونکہ ایک عام سے گھوڑے کو ذوالجناح کے ساتھ برابر لگانا یہ نہیں کچھ نہیں نہیں، شرک یہ نظر آ رہا ہے بات سر جی. سنیے نا. آپ نے گھوڑا رکھا ہے، پہلے روایات کو سنیے پھر اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں. یہ میں نے پورا ایک روایات کا پورا ایک باب لے کر آیا ہوں. جو شخص جہاد کی نیت سے، اب جہاد جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے اور جہاد بالجسم بھی ہوتا ہے، جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، جہاد بالعین بھی ہوتا ہے، جہاد بالید بھی ہوتا ہے. تو جہاد کی بڑی اقسام ہے. تو جو شخص گھوڑا رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ کافروں سے لڑنے کا سامان تیار رکھو جہاں تک ہو سکے اور گھوڑے باندھ کر رکھو. ہم سے علی بن حفص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک، اور اس سے بیان کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدے کو سچا سمجھ کر گھر میں گھوڑا جہاد کے لیے باندھے تو اس کا پیشاب، سنیے گا روایت سنیے گا، اور اس کی لد، اس کا پیشاب، گھوڑے کا کیا ابو غزوہ؟ جی سر، گھوڑے کا گھوڑے پیشاب کے اور پیشاب گھوڑے کے اور گھوڑے کا وزن اور گھوڑے کی لد کے برابر اس بندے کے اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے، اور ایک طرف گھوڑے کا وزن، گھوڑے کا پیشاب اور گھوڑے کی لد رکھی جائے گی، اور اس بندے کے اعمال اس میں تول کر اس کو ثواب دیا جائے گا. اب یہ جو گھوڑا ہے جس کی لد بھی تولی جائے گی، جس کا پیشاب بھی تولا جائے گا، اور اس کا ثواب ملے گا اس بندے کو جس نے اس گھوڑے کو رکھا ہوا ہے، تو پھر اگر یہ جہاد کے گھوڑے لیے. کی لد اور پیشاب جب اعمال میں تلے گی تو جو گھوڑا شبیہ امام حسین علیہ السلام ہوگا اس کا رکھنا ناجائز ہو جائے گا. یہاں لد بھی جائز ہے، پیشاب بھی جائز ہے. نہیں سر، میں اس اتنی بات نہیں کر رہا. یہ جو گھوڑا رکھنا امام علیہ السلام کی جہاد کے لیے یہ تو ایک بہترین کام ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ذوالجناح ہے ان کی شبیہ بنانا، یعنی کہ ایک عام گھوڑے سے یہ گھوڑے کے ساتھ شرک ہو جائے گا سر، نہیں یعنی شرک کہ تو تب ذوالجناح کے ساتھ شرک ہو جائے گا. نہیں، شرک تو تب ہوگا نا جب اس کو وہ مانا جائے گا. اس کو وہ تو مانا نہیں جا رہا. اس سے تو یاد تازہ ہو رہی ہے. مقصد ہے نہیں نہیں یاد سر، کو تازہ کرنا. ماننے کی میں نہیں بات کر رہا سر، سوری معذرت کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو گھوڑا ہے یہ ذوالجناح
اللہ کے برابر ہو نہیں سکتا، بالکل۔ نہیں، اس گھوڑے کو یہ دیکھیے، پہلے میری بات سنیے، اس گھوڑے کو اس گھوڑے کے برابر کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے، بس اس گھوڑے کو دیکھ کر اس گھوڑے کی یاد آتی ہے، اور اس گھوڑے کو بھی دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ اصل میں یاد امام حسین علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، گھوڑے کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، گھوڑے کا مقام امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی، اس نے امام حسین علیہ السلام کی سواری بننے کا شرف حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل کیا، اور اللہ نے اس گھوڑے کو، جو وہ گھوڑا تھا وہ تو اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے وہ ایک شبیہ بنا کر لوگوں کے سامنے لائے ہیں۔ حالانکہ یہ گھوڑا وہ گھوڑا نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، یہ گھوڑا اس گھوڑے کے برابر نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے قربانی کے جانور میں وہ مینڈا جو آسمان سے اترا وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، لیکن اس کا بھی تقدس ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اللہ کے اس نبی کے قربانی کو یاد کرواتا ہے، جس کے بدلے میں جناب اسماعیل علیہ السلام بچے، اس بدلے کا نام مظلوم کربلا وفدیناہ بذبح عظیم ہے۔ تو جس کی وجہ سے وہ قربانی بچی، اس کے گھوڑے کی اگر ہم یاد نکالیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور اس نبی کے بیٹے کی قربانی کی یاد میں لوگ مینڈا یا بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کے لیے گلیوں میں پھرائیں تو وہ شرک نہیں ہوتا؟ اصل میں لوگوں کی عقلیں چھوٹی ہیں، وہ اس بات کو شرک میں لے آتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر تازہ ہو رہا ہے، اللہ کے اس مظلوم جس کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا اور مظلومانہ اور بہیمانہ قتل کیا گیا اور ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی، اس یاد کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے، اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس دور میں اخبار نہیں تھی، اس دور میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، اخبار کو پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع نہیں تھے، اور یہی بہترین طریقہ تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے وہ یاد تازہ ہو جائے۔ اور ایک اور روایت، سر جی، میں یہ تو درست ہو گیا۔ وہ روایت جی سر، بیان کر رہا ہوں۔ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر شے جائز ہے کہ جب تک اس کے بارے میں روایت میں یہ نہ آئے کہ ایک کام نہ کرو۔ آج تک اس طرح کی کوئی روایت سامنے نہیں آئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کسی بھی شے کی شبیہ بنا کر اس کی یاد کو تازہ کیا جائے، جس سے اس واقعے کی اہمیت لوگوں تک پہنچ جائے۔ جی سر، یہ بات تو آپ کی درست ہو گئی، لیکن اگر ہم شبیہ ذوالجناح بنا سکتے ہیں تو پھر تو ہمیں سچ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گدھا بھی بنانا چاہیے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو وہ آدھی دس گئی زمین میں۔ دیکھیے میری بات سنیے، وہ یاد مظلومیت کے طور پر یاد تازہ کی جا رہی ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں تازہ ہو رہی اس سے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور وہ گدھا، اگر اس گدھے کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے تو اس کی بھی یاد کو تازہ کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے یہ تمام اہل بیت سلام اللہ علیہم ہیں، اور ان کا مقام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے غم میں کیا جا رہا ہے، کوئی خوشی کے طور پہ تو نہیں گھوڑا نکال رہا، یا کوئی ڈانس یا کوئی ناچ تو نہیں ہو رہا جو اس گھوڑے کو دیکھ کر لوگ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس گھوڑے کو دیکھ کر لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھوڑے کو دیکھ کے کربلا یاد آتی ہے۔ جی بسم اللہ۔ سر جی، اگر ظلم کی بات ہے تو وہ گھوڑا بھی تو نکالنا چاہیے جس کو بلعم بن باعور نے بہت ظلم سے قتل کر دیا ہے۔ دیکھیے، بلعمہ بن باعور کوئی حجت خدا نہیں تھا، بلعمہ بن باعور حسین منی وانا من الحسین نہیں تھا،
بل انبا بن باعور کی قسمیں خدا نے نہیں کھائیں، بل انبا بن باعور مباہلے میں نہیں گیا، بل انبا بن باعور جو ہے وہ کونوا وما صادقین کا مصداق نہیں ہے، بل انبا بن باعور وجعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا نہیں ہے، بل انبا بن باعور کل اناس ندعو بامامہم نہیں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم نہیں ہے، بل انبا بن باعور واشرقت الارض بنور ربہا نہیں ہے، بل انبا بن باعور وہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے والفجر واللیال العشر کی قسمیں کھائی ہیں، بل انبا بن باعور نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تمام آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ تمام کی تمام امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام وہ حقیقت ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، توحید کو بچایا، رسالت کو بچایا، نبوت کو بچایا، 1,24,000 پیغمبروں کی جو تمام محنت تھی اس کو کربلا میں آ کر بچایا، اور اس بچانے کے لیے انہوں نے اپنے کنبے کو شہادت کا جو شرف ہے وہ نصیب فرمایا، اور خود بھی اس مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے کہ پیاس سے قتل کر دیے گئے، اپنے ملک سے بے در کر دیے گئے، ان کی مائیں بہنیں جو ان کے ساتھ میں تھیں، ان کے بچے جو ساتھ میں تھے، ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جایا گیا، بغیر پلانوں کے اونٹوں پر پھرایا گیا، 6 ماہ کے بچے کو 3 نوکوں والا تیر لگا کر شہید کر دیا گیا، ایک ہی جگہ پر جو اپنے ہی گھر کی جگہ خرید رکھی تھی اپنے پیسوں سے 60,000 درہم کی، وہیں پر ان کو محصور کر کے ان کے ساتھ اسلام کی سب سے بڑی دہشت گردی کی گئی، اور اس نتیجے میں آج جو گھر گھر میں قرآن ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، اس کی بدولت جو کربلا میں شہید ہوا۔ کس کی بدولت؟ جو کربلا میں شہید ہوا۔ آج جو بہن بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے، ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے، بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھا ہے، پھوپھی بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے، خالہ بھانجے کے پاس بیٹھی ہے، اور جو رشتے حلال ہیں، اور جو اللہ کی حرمت باقی ہے، اور جو اللہ کا دین باقی ہے، اس دین کو بقا دینے والے کے لیے یہ تمام جو ایام منائے جا رہے ہیں، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس پر رویا جائے، اس کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو جس کے پیدا ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شہادت کو، یاد کو تازہ کیا، تو ان کے شہید ہونے کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ اس یاد کو تازہ کیا جائے، گو کہ وہ کسی طریقے سے بھی ہو، اس یاد کو تازہ کرنا ہم پر فرض ہے۔ بسم اللہ۔ جی سر، میں نے نیچے سوال لکھا ہوا ہے، کیا سر گھوڑا جنت میں جائے گا یا نہیں؟ کوئی روایت ہے اس کا؟ ہر وہ جانور جو دنیا میں ہے اور اپنے نبی کے ساتھ ہے، اپنی حجت کے ساتھ ہے، وہ جنت میں بھی جائے گا، اور جنت میں گھوڑے بھی ہیں، جنت میں گدھے بھی ہیں، جنت میں اونٹنی بھی ہے، جنت میں کوا بھی ہے، جنت میں کیا کہتے ہیں اس کو، بھیڑیا بھی ہے۔ تو جب جنت میں اتنے جانور جائیں گے تو وہ حسین علیہ السلام کے اوپر خود کو شہید کرنے کے لیے ان کی حفاظت کرنے والا، تیر کھا کھا کے زخمی ہونے والا گھوڑا جنت میں نہیں جائے گا؟ سر جی آپ کی بات میں مانتا ہوں، لیکن کوئی روایت ہے کہ گھوڑا جنت میں جائے گا؟ میرے پاس روایت ہے کہ گھوڑا جو اللہ نے خلق کیا ہے نا، ہمارے پاس یہ روایت ہے، یہ ملائکہ کے آنسوں سے خلقا گیا، تو جس کی خلقت ہی نوری ہے وہ کیوں نہیں اچھا، جنت میں جائے گا؟ اب دوں روایت وہ والی میں، یہ میں آپ کے لیے جی روایت نکالتا ہوں، جی میں نکال رہا جی ہوں، سر، وہی روایت نکال رہا ہوں۔ جی سر۔ یہ کتاب ہے الخصال، تو ہمارے پاس تو یہ روایت ہے، کسی دوسرے کی مجھے کیونکہ ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کی بات کرنی ہے، تو یہ روایت ہے کہ اللہ نے گھوڑوں کو 4 چیزوں سے خلق کیا۔ حسین بن زید نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو، یہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 138، 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے گھوڑے کو۔ کون کون سی؟ دریائے اعظم سے جو دنیا کے چاروں طرف ہے، آگ سے، ابراہیم نامی فرشتے کے آنسوؤں سے، اور پاکیزہ کنویں سے۔ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن خصال والے نے اس کو چھوٹا کر کے بیان کیا۔ تو جو ملائکہ کے آنسوؤں سے خلق کیا گیا ہو تو اس کی حقیقت پھر کیا ہوگی؟ یہ درست ہو گیا سر جی۔ اب میں ایک اور سوال لے کے آیا ہوں اسی ذیل میں، سر جی شیر جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں شیر کے بارے میں مجھے تو نہیں پتہ، لیکن جو شیر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتا ہوا رہا وہ ضرور جائے گا۔ جو سر دانیال علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں قید کیا تھا بخت نصر نے؟ دیکھیں جو بھی حجت خدا کے لیے مر گیا ہے نا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ کسی بھی محبت میں، وہ ضرور جانور و جنت میں جائیں گے، وہ چاہے چوپائے ہوں یا وہ چاہے طیور ہوں۔ جب ہدہد جائے گا جنت میں، جو کہ جناب سلیمان نبی کا ہدہد ہے جو ان کو خبریں لا کر دیتا تھا، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جو حجت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو حجت سے جڑے ہوئی حقیقتیں ہیں، وہ سب کی سب جنت میں جائیں گی۔ جی بسم ہو گیا اللہ۔ سر جی۔ دیکھیں یہ خدا کا قانون ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ اس کے عدل کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے جنت میں اس نے کچھ ایسے مقام بنائے ہوں جو ان حیوانات کے لیے بھی ہوں، اور ہمیں جنت میں جنت کے پرندے بھی دکھائی دیتے ہیں، جنت میں ہر قسم کی چیز ہوگی۔ یعنی فرض کریں کہ ہم جو بھی سوچتے ہیں، جنت میں تو ابدیت ہے، ہمیشگی ہے۔ حالانکہ ہم ایک پرندہ روایات میں ہے کہ یعنی آیات میں بھی ہے کہ طیور کی یعنی کھانے کی جو ہے وہ اشتہا کریں گے، ان کو اس چیز کی چاہت ہوگی کہ کسی پرندے کو کھائیں۔ اچھا وہ پرندہ کھائیں گے، جو ہی وہ کھائیں گے وہ پرندہ پھر زندہ ہو جائے گا، اس میں ابدی طور پہ جان آ جائے گی۔ تو یہ جنت کے کمال ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، وہ جس کو بھی چاہے جنت میں لے جائے۔ لیکن پھر اس کا عدل یہی ہے کہ جو اس کی حجت کے لیے اپنے آپ کے اس تگ و دو میں ڈالتا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ اس کو وہ اجر ضرور دے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ بلعمبا بن باعور نے جو گدھا اپنا مار مار کے قتل کر دیا، وہ گدھا کس کے لیے مرا تھا؟ وہ حجت خدا حجت کے کی، لیے۔ وہ حجت خدا کی یعنی نصرت کے لیے مرا تھا۔ اور وہ جو اونٹنی صالح علیہ السلام کی تھی، وہ کیوں ماری گئی تھی؟ وہ اس حسد میں قتل کی گئی تھی کہ وہ حجت خدا سے منسوب تھی۔ اور آگے چلے جائیں گے، جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے، قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ اب کوے نے آ کر وہ طریقہ بتایا۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ اس کا بھیجا ہوا کوا ہدایت کرتا ہے تو اس کا بھیجا ہوا ہادی ہدایت نہیں کرے گا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ سر جی یہ سوال تو کلیئر ہو گئے۔ ایک اور سوال تھا سر جی، میں جانتا ہوں یہ سب، میں اس لیے کر رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ آپ اگر پوچھئے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں اس لیے ضروری سمجھوں گا کہ کیونکہ یہ لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کسی ولی عہد کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی کہ کسی ایسے شخص کے سامنے پیش ہونا ہے جو کہ یعنی کہ ایک بزرگ ہو، جو ایک گاؤں کا بزرگ ہو، یا ایک عدالت ہو جس میں ایک جج ہو جو جج فیصلہ کرے۔ اچھا، جی سر، تو سر جی کیا جج فیصلہ کرے گی ہر ایک مسئلے پر یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں پڑی سر بات۔ جی میں سوال کو اسی سوال سے میں آگے بھی وضاحت کروں گا سر جی، صرف یہ جواب چاہیے آپ نے۔
عادل کا کام ہے عدل کرنا، اللہ کا کام ہے عدل کرنا. ہاں اگر کو اس کا بنایا ہوا ہے تو وہ اس عدل پر اس عدالت پر ضرور فیصلہ کرے گا. اور یہی سوال سر جی جو پچھلے براڈ پر بھی میں نے کیا تھا بابر بھائی کے براڈ پر سر جی، آپ بھی وہاں موجود تھے، کہ ایک یعنی کہ جب عدالت کرنا ہے اور قرآن کا ہی یہی فیصلہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہاں پر انسان کو قتل کرنا یعنی کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس کے بھائی نے مجھے قتل کر دیا اور میرے بھائی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا، تو اس سے تو قتل و غارت بڑی فیصلہ تو نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ نے ایک نظام ترتیب دیا ہے. سب سے پہلے تو جس کا قتل ہوا ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو اس کو قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل نہیں کرے گا، اسے ریاست قتل کرتی ہے. یہ قانون جو ہے ریاست کے اختیار میں ہے، اور ریاست اسے پوچھتی ہے جو مقتول کے ورثاء ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو قتل کیا جائے یا تم اس کو معاف کرتے ہو کسی دیت کے تحت، کسی بدلے کے تحت. تو یہ اس ورثاء میں سے اگر جو وارث ہے وہ اگر کہہ دے کہ ہم دیت لیتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ریاست اسے چھوڑ دے گی. اور اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑتا، اسے قتل کیا جائے، تو ریاست اسے قتل کر دے گی. فردی طور پر میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس میں کوئی جج نہیں رہا پھر ریاست کا بھی، ریاست نے تو بدلہ لے لیا کہ ایک شخص کو بدلہ دے دیا کہ آپ جا کے اس کو قتل کر دیں، لیکن وہ اس کی دشمنی بن گئی، آگے بھی نظام چلتا گیا. کیا اللہ کے نظام میں عدل نہیں ہے کہ یہ تو خون کا سلسلہ جاری ہو گیا کیونکہ ایک دوسرے نہیں کو قتل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نہیں حق تو خون کا، بنتا نہیں. میری سب سے پہلے تو قانون کی سر جی بالادستی. جی بول لیں آپ، بسم اللہ. سر جی میں وضاحت کرتا ہوں، سوری معذرت کرتا ہوں. مشن صاحب ایک منٹ چھوٹی جی میری گزارش سنو. اس ٹائم اپنا حضرت آدم علیہ السلام تے نبی سر انہوں نے کی حکم جاری کیتا جڑا ہے انہیں بھرا نو قتل کر دیتا؟ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ نہیں ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ سزا ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ نہیں ਗਈ؟ نہیں سزاواں تو ہے، سزائیں تو تھیں اس وقت. ਨਹੀਂ سزا ਉਦੋਂ یہ حضرت ہوئی. ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ، جی 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 ਉਦੋਂ یہ ਇਹ سزا، ہے ਸੀ جی ਉਹਨਾਂ کوਲ بھی؟ جی جی یہ روایات میں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کو سزا یہ دی گئی کہ اس کو تپتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا ہتھکڑیاں لگا کر، اور آج بھی اس پر، آج تک وہ ایک وادی میں اس کو رکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر 10 جو ہیں وہ محافظ چھوڑے گئے ہیں جو اس پر بدلتے رہتے ہیں، اور روز اس پر کبھی گرم پانی پھینکتے ہیں جس سے اس کی کھال گرمیوں میں جلتی ہے، سردیوں میں اس پر ٹھنڈی برف والا پانی پھینکا جاتا ہے اور اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کی کھال جب جل جاتی ہے تو دوبارہ اگتی ہے، جل جاتی ہے دوبارہ اگتی ہے. یہ روایات میں ہمارے ਉਹ پاس مسلسل موجود عذاب ਉਹਦੇ ਤੇ ہے. ਜਾਰੀ ذکر. جی بالکل جاری ہے، جاری ہے. جی بس یہی میں معلومات کرنے کرو گا. جی بسم اللہ ابو غزوہ. جی سر میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. سر جی عدالت کا تو انصاف وہ ہوگا جو کہ بدلے کے مقام پر ہوگا، ایسا ہی ہے، یعنی کہ انصاف کے طور پر دیکھے گا. پہلے تو کہے گا کہ معاف کر دو، اگر وہ شخص معاف نہیں کرتا تو اس سے تو یعنی کہ اللہ کی عدل پر انگلی اٹھے گی، کیونکہ اللہ تو خون کا سلسلہ جاری نہیں کرتا، وہ تو فیصلہ کرتا ہے. تو سر جی ایک سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ جا کے اس کے جو آپ کے قاتل ہیں ان کو قتل کر دو، یعنی کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ قتل کر دو. اب اس نے ان کو قتل تو کر دیا، لیکن یہ حق تو اس شخص کو نہیں بنتا جو اس کا بھائی ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے، کیونکہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ ہی اس کو قتل کرے گا. وہی یہ تو بات آپ قانون کی. کے خلاف. جی اب سر وہ بسم بندہ اللہ. تو زندہ ہو کے نہیں آئے گا نا، اس کا نظام آخرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ جب محشر ہوگا
تو وہ بھی کھڑا ہوگا اور یہ بھی کھڑا ہوگا، تو پھر اس کا فیصلہ ایک دوسرے کے سامنے ہو جائے گا کہ یہاں تو دنیا میں تو قتل ہو گیا یہ، اب محشر میں جب جتنی دیر تک وہ جو بندہ قتل ہوا تھا وہ اس کو نہیں چھوڑے گا تو یہ نہیں بخشا جائے گا۔ ابھی تو اللہ نے اپنا یعنی نظام عدل محشر میں بھی رکھا ہوا ہے نا، ایک ہے قانون کا نظام اور ایک ہے عدل کا نظام، دوسرا ہمارے پاس رجعت کا نظام ہے جو معصومین نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ تو جو مظلوم بھی جی قتل سر، ہو جائے گا اس کو زندہ کیا جائے گا، اور جس نے اسے قتل کیا ہوگا اسے بھی زندہ کیا جائے گا، اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے پھر بات کی جائے گی۔ اگر اس نے اسے قتل کرنا ہوگا تو وہ اسے کر دے گا۔ میرا خیال ہے یہ آپ کے سوال کا پکا جواب آ گیا۔ نہیں سر جی، میں معذرت کرتا ہوں، یہ میں گہرائی میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس قرآن کی آیت عدل کا بدلہ ہے ہی نہیں۔ نہیں عدل کا یہ بدلہ تو آخر وقت ہونا ہے۔ اگر میں سر جو سمجھاؤں، ہم، کیونکہ اللہ نے قتل کو روا کیا ہی نہیں ہے، جس کو قتل ہوئی ہے اس کا بدلہ یہ امام لے گا، میں تو اس طرح سمجھتا ہوں۔ کیونکہ اگر قتل کا بدلہ قتل ہو گیا تو پھر تو یہ پورا دنیا خون سے دیکھیں، پھیل سب سے جائے گی پہلے سر تو جی۔ یہ یاد رکھیے کہ ابھی تو ہمارے پاس شرعی عدالتیں ہیں ہی نہیں، یہ اپنے گوش گزار رکھیے۔ شرعی عدالتیں تب ہی آئیں گی جب امام آئیں گے، اس سے پہلے تو شرعی عدالتیں ہیں نہیں۔ لیکن جو فی الحال ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہاں بھی کچھ قانون تو بنے ہوئے ہیں، ان قوانین کے تحت جو بھی اس قانون کی پامالی کرے گا اسے سزا تو ریاست ضرور دے گی، اور اس سزا کا وہ مستحق بھی ہوگا، لیکن اصل سزا اس کی پھر بھی پینڈنگ ہے۔ وہ جب امام آئیں گے تو پھر اس کو دوبارہ اللہ اپنے امام کو یہ اعجاز دے رکھا ہے کہ وہ ان کو زندہ کرے، اور جو جس پر جو ظلم ہوا، یہ کیا بلکہ ان جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا جن کو بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا یا ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو بھی انصاف ملے گا۔ تو یہ قائم آل محمد علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ سر جی آپ کی بات درست ہے، میں پورا پہنچ گیا اس پوائنٹ پر۔ جو سوال ہے میرا وہ تھوڑا الگ سا ہے، معذرت کرتا ہوں آپ میں آپ کو کریے سمجھا نہ الگ سکا۔ سوال، کتنا آپ الگ کر کے دیکھ لیں۔ جی سر، سر جی ایک شخص ہے جس کو میں نے ایک گولی ماری، وہ قتل ہو گیا۔ میں نے ایک گولی ماری، خواہ وہ غلطی سے ہی ہو، مجھ سے تو قتل ہو گیا۔ اب اس کا بھائی آئے گا، مجھے قتل کرے گا، مجھے 2 گولیاں مارے گا، تو اس کا بدلہ کون لے گا سر جی؟ لیکن اس فساد کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک دیت کا نظام رکھا ہوا ہے کہ اگر اس وارث کا ولی ہوتا ہے نا، یعنی فرض کیجئے کہ مجھے ہی کوئی بندہ مار دیتا ہے تو میرا پیچھے وارث ہے، میرا ولی ہے، وہ میرا بھائی ہوگا یا میرا بیٹا ہوگا، تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ نظام دے دیا ہے کہ اب وہ معاف کرے یا اس کو سزا دے۔ تو وہ میرا وکیل بھی ہے، میرا ولی بھی ہے، میرا وارث بھی ہے۔ اب وہ جو چاہے گا، وہ نظام دنیا والا تو وقتی طور پہ تو حل ہو جائے گا، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے دیت کا نظام رکھا ہوا ہے، معاف کر دو، آپ معاف کریے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اختیار اللہ نے بندوں کو دے رکھا ہے کہ فساد کو بچانے کے لیے اللہ نے دیت کا نظام رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں آپس میں مل کر بیٹھ کر یہ معاملہ حل کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں، اور صلح سے دیکھیں یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جی سر، وسلم صحیح نے ہو گیا، بڑے صحیح ہو گیا۔ لیکن ایک شخص کو حکومت نے قتل کرنا ہے، وہ بھی اچھا پانسی دے کر، اچھا پانسی دے کر قتل کر رہے ہیں، لیکن وہ پانسی اس کے گلے میں تو آئی لیکن بندے نے اس کو مارا نہیں، اور تو پھر دوبارہ قتل کیا جائے گا وہ۔ پھر دوبارہ انہیں لازمی ان کو قتل کرنا ہے، خواہ وہ 1 گولی سے ہو، خواہ وہ 2 گولیوں سے ہو۔ دیکھیں ریاست کا کام ہے کہ جو اس کے قانون کے مطابق سزا ہے وہ دے گی۔
اللہ کے ہاں اس کی سزا یہ ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ ولعن لہ وأعد لہ عذاب عظیما، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ گو کہ اس دنیا میں اس کو بخش دیا جائے، وہ باعزت بری بھی ہو جائے، لیکن خدا کی عدالت میں اس کی بخشی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں واضح کرتا ہوں، الوی سر ویلکم، یا علیہ السلام مدد۔ جی الوی صاحب یا علی مدد مولا علی مدد، جناب سب مومنین کو یاد کیسے؟ جی یا علی مدد الوی بھائی۔ سر جی میں ابھی واضح کرتا ہوں، اب میں نے یہ ایک اب شخص کو ایک گولی ماری۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا؟ نہیں سر جی، بالکل بھی واضح نہیں ہوا۔ اچھا، میں نے ایک شخص کو ایک گولی ماری اور اس نے مجھے 2 گولیاں ماری، اس کے بھائی نے مجھے 2 گولیاں ماری۔ اب اس کا حساب تو امام نے کرنا ہے، کیونکہ ظلم تو میرے ساتھ ہوا۔ میں نے تو پہلے آپ سے کہہ دیا کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پہلی رجعت ہوگی تو اس رجعت میں جس کو گولی لگی وہ بھی اٹھایا جائے گا، اگر اس کو مارنے والا جو ہے وہ مر گیا تھا یا زندہ ہے اس وقت تو پھر بھی اس کو وہاں لایا جائے گا، اور اگر مر گیا ہے تو اس کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ان میں فیصلہ ہوگا اور اس کو امام سزا بھی دلائیں گے، اور جو اس کے ساتھ ہوا مظلوم کے ساتھ اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ بسم اللہ۔ ابھی سر جی میری وضاحت ہو گئی نا، اسی بات پر بھی میری وضاحت ہو گئی۔ قتل کرنا واجب ہی نہیں ہے، جو قتل کرے گے وہ خدا کے خلاف جائے گا۔ نہیں، قتل یہ جو اب آپ نے ایک لمبا مسئلہ کھولا ہے، تو شاید میں بابر بھائی ہیں، کون ہے جی، ہاں، قتل کرنا جو ہے نا یہ ریاست نہیں کر سکتی، شرعی ریاست کرے گی۔ ابھی تک تو وہ جو ریاست ہے جس کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور امام حجہ علیہ السلام تک ہے، تو وہ تو ریاست ابھی تک بنی ہی نہیں، اس لیے جو ہے اس میں چلنا پڑے گا۔ نہیں سر جی، میں نے یہاں پر معذرت کرتا ہوں، میں نے قتل کو ہی ختم کر دیا، یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل ہے ہی نہیں۔ یہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں نا، النفس بالنفس ہے، العین بالعین ہے، والانف بالانف ہے، ناک کا بدلہ ناف، کان کا بدلہ کان، جان کا بدلہ جان، یہ کا بدلہ قانون غلام۔ جی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کا اور میرا فیصلہ تو ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور سر جی میں نے ایک شخص کو غلطی سے آپ نہ کسی کریں نا کا سر غلطی، میں نے پوڑ دیا، کسی آپ کا نہ سر میں کریں نے پوڑ غلطی، دیا۔ آپ نہیں سر غلطی میں کریں معذرت نا۔ کرتا ہوں، میں اچھا، سوال کو واضح کرتا ہوں دوبارہ۔ واضح میں نے کرو، کسی واضح شخص کو ایک چاقو مارا، وہ بھی سر پر، وہ بیچارہ مر گیا، ایک چاقو میں نے مارا، ٹھیک ہے۔ اب ان کا بھائی آ کر مجھے 50 چاقو مارے، تو یہ تو میرے ساتھ ظلم ہوا، کیونکہ میرے ایک پہلے میری بات یاد رکھیے، مارنے والا عادل نہیں ہے، مارنے والا امام نہیں یار ہے۔ ابو غزوہ کیا کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ واقعی بچوں جیسے سوال کرتے ہیں۔ نہیں وہ اس کا اپنا جگہ ٹھیک ہے، مارنے والا عادل نہیں ہے، مارنے والا اگر عادل ہوگا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا نا امام حسن علیہ السلام کو کہ بیٹا میرے قاتل کو ایک ہی ضربت مارنا، تو ہائے اگر ہائے 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 جی ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے، واہ 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 واہ، اگر مارنے والا عادل ہوگا تو پھر عدل پھر ہوگا۔ ہے وہ۔ جی ہاں جی جی، جی۔ اور عام بندہ تو عادل ہو نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پہ معذرت مسم بھائی، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ مسم بھائی نے اتنا خوبصورت بات بتا دی کہ شرعی عدالت نہیں ہے، وہ حکومت الہی ابھی تک بنی نہیں ہے، جس میں قتل کا بدلہ قتل۔ آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ کیوں قتل کرو گے بھائی؟ آپ یہی کیوں الوی کرو سر، گے قتل؟ یہی میں کلیئر کرنا چاہتا کہ میں نے اس دنیا کے یعنی کہ غیر دینی شرعی فیصلے کے بنا پر اس قتل کو، اس دنیا کے قتل کو یہ حرام قرار دے رہا ہوں اپنی طرف سے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حرام ہے، میری بات سنو، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے نا، حق نہیں ہے، بس بس یہی خاموشی ہے۔ سر جی اسی سے وضاحت ہوگی کہ یعنی کہ یہ جو قتل کرنا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے جائے۔
नहीं नहीं, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा चाहता नहीं है, है यार, क्या अल्लाह बात कर रहे हैं। अल्लाह की चाहत अभी तक पूरी कहाँ हुई? हाय 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 हाय। या तो पूरी लेकिन हुई सर तो जी बताइए। इससे तो वजाहत नहीं हुई ना। मैं दोबारा बात को वाज़ेह करता हूँ कि एक शख्स ने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको कत्ल कर दूं, मेरी तो बाई को हक नहीं। ये मेरी तेरे बात वली पे सुनिए। छोड़ दिया ना, तेरे वली पे छोड़ दिया ना सारा निजाम। अभी अदालत तेरे तक वली को पूछेगी कि इसको माफ करना है या इसको तुमने फांसी लगवाना है। इसके लिए तेरे वली आदल को मारने का हक नहीं है कि तेरा वली जी मारे, वो माफ कर दे, वो माफ कर दे। खलास। ठीक हो तो गया। फिर उस जो वली ने मार दिया, वली ने मार दिया। अलवी सर वली नहीं मार सकता ना, वो अपने जिम्मे क्यों दूसरा कत्ल ले रहा है? वो क्यों ले रहा है, अपने जिम्मे क्यों ले रहा है? बस मेरा भाई मर गया, मैं जज्बात में आके मारूं, मैंने कहा कत्ले का बदला हो गया। ऐसा नहीं है, शरीयत ने ऐसा नहीं कहा। शरीयत ने सुलह का कहा है, सुलह करो, बेहतर है सुलह करो, सबसे बेहतर है सुलह करो। फिर जो मिसम भाई ने बात की, अगर शरी अदालत है, इमाम मौजूद है, शरी अदालत है, फिर इमाम पूछेंगे क्या माफ करना है या इसका बदला लेना है। जब बदला लेना है तो फिर जज़ा अन वफा का उसको पूरा बदला दिया जाएगा। इनके सामने मैं रखता हूँ, जनाब हमजा सैयद शहदा हैं ओहद में, हाय हाय हाय, और हबशी उनका कातिल है। क्या किया वाह वाह, फतह मक्का पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बेशक बेशक माफ किया कि कत्ल किया? माफ किया, सच्ची माफ किया। लेकिन कहा मेरे सामने ना आना कभी। ना ठीक है। हाय हाय। तो लेकिन सर जी वो माफी किस ज़मरे में थी? क्या उसको हमेशा के लिए माफ किया गया या अदालत छोड़ दी आखिर ज़मा के लिए? नहीं, वो आखिर ज़मा के लिए छोड़ दी। जिसको नबी माफ करे वो, यार क्या बात कर रहा है यार अबू गजवा भाई, जिसको नबी माफ करे, जिसको हसन और हुसनैन माफ कर दे, जिसको आले मोहम्मद माफ कर दे, उसमें फिर भी शक रखना हमने? सर जी जब माफ किया तो फिर तो उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए क्योंकि तो माफ हो गया। नहीं तो वो बाज आया, बस ये बात है यार अबू गजवा भाई। ये भी बात रखनी है कि नबी ने तो माफ किया, उसने बाद में क्या किया, बस ये बात याद रखी। अगर तो वो ठीक रहा, कोई भी है, अगर नबी ने किसी को माफ कर दिया है तो वो तो करीम है, वो तो रहमत लिल आलमीन है। लेकिन कोई भी बंदा, अगर मैं ही हूँ, मुझे नबी ने माफ कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये उनकी करीमी है। लेकिन अगर बाद में फिर वही है अबू गजवा, खुदा के लिए फलसफा को समझो, खुदा के लिए फलसफा। तो अगर ये बार बार हुआ, आपने देखा कि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के कातिल को जनाब इमाम सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? ये उनकी करीमी है। मिसम भाई एक नहीं 1000 मसाले हैं। शिमर खंजर मार रहा है, खंजर जरब मार रहा है, अब मौला कह रहे हैं अब देखो उनकी करीमी। बल्कि ये रिवायत है कि शिमर ने कहा कि मैंने सोचा कि ये मुझे गालियां निकाल रहे हैं, और जब मैंने कान लगा के सुना तो कह रहे थे सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बी। अबू गजवा भाई माजरत से, ये जो मासूम जिसको माफ करते हैं ना, ये मत समझो कि हमारे जिरगू वाली बात है, ये ऐसा नहीं है। वो कायनात के मालिक हैं, पूरी कायनात उनके ज़ेरे तसर्रुफ है। वो नहीं जानते बेहतर तो फिर कौन जानता है? कोई जानता है? सर जी इसलिए तो मैं सवाल किया ना कि ज़ुमरी किस ज़ुमरे में होगा ये माफ़ी? ये हमेशा के लिए ये वो वसअत देते हैं। जैसे अल्लाह ने छोड़ दिया था ना किसी को कि जा, जी सर, तो वक्त मालूम दिया कि वक्त मबऊस दिया था, वक्त मालूम दिया था। तो बस यही है, ये अल्लाह और उसके नबी की ये सुन्नत है कि वो खुला मैदान देते हैं कि ये देखो, वक्त मालूम तक देते हैं। जी ठीक है सर जी।